سرکاری ملازمین اور ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے۔ پاکستانی لوگ بھی بہت عجیب ہیں، ایسے عجیب ہیں کہ خواہشات ان کی کچھ ہوتی ہیں، کرتے یہ کچھ ہیں، اور اگر کسی اور ملک کا کوئی شخص یہاں پر آ جائے تو وہ تو چکرا ہی جائے کہ جناب یہ لوگ کیا ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، یعنی سب چیز یہ ہماری نرالی ہے۔ تو سرکاری ملازمین بھی جو پاکستان میں کر رہے ہیں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی بہت ہی نرالا ہے۔ میں آپ کو کوئی سنسنی خیز قسم کی اور تہلکہ خیز آپ سے چیز شیئر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بہت سینسٹیو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں متفکر ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ صرف سکینڈلز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ عمران خان نے کرپشن کی یا نہیں کی اور نواز شریف جو ہے وہ کتنے پیسے لے کے بھاگ گیا، تو پھر یا آصف علی زرداری نے کیا کیا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ یقینی طور پر ویڈیو آپ کے لیے ایک بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کی سہولت دستیاب ہو اور ہم اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں، لیکن آپ دیکھیں تو میجارٹی لوگ جو ہے وہ کوئی نرس ٹائپ یا اس طرح کے جو اسپتال میں لوور ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے شام کو کچھ نہ کچھ بی پی آپریٹس رکھ کے اور 4 دوائیاں رکھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میجارٹی لوگ انہیں کے پاس ہی پہنچتے ہیں اور وہیں سے 150 دے کے دوائی لے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ویسے تو استطاعت بھی نہیں ہوتی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے صرف 5 منٹ مجھے دیں اور میرے سے 2-3 ہزار روپے چارج کر رہے فیس، اوہو یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو یعنی ہم خواہش کچھ رکھتے ہیں لیکن جاتے ہم کہیں اور ہیں۔ یا فار ایگزامپل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے پڑھیں اور ان جیسا کوئی لائق فائق نہ ہو، لیکن میٹرک فیل ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اسکول کی ابتدا کرائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے گھر کے قریب ہے اور یہ چھوٹا سا اسکول ہے، تو ہم ادھر ہی بچے کو داخل کرا دیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے، تو وہاں میٹرک فیل ٹیچر دستیاب ہوں گے، بچے کو ہم وہاں بھیج دیں گے، اس کے بعد ساری زندگی اس سے کہتے رہیں گے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور کس کی مثال دیں، بلڈنگ جو بنانی ہوتی ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم جو بلڈنگ بناتے ہیں اس میں ہم انجینئر کا رول جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم مستریوں سے ہی کام شام چلا رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی یہی بتا دیں گے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اور یہ انہوں نے 150 تو بلڈنگ بنائی ہی ہے نا، تو بس جی انہی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اور کس چیز کا ذکر کریں، مشینری میں ہو تو وہاں پر بھی اسی طرح کے میکینکس ہیں، کیونکہ اب جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ ڈفرینٹ گیجٹس لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے آپ کو کئی طرح کے ماڈرن ٹولز بھی رکھنے پڑتے ہیں، پھر ان کو استعمال کرنے کے طریقے بھی سیکھنے پڑتے ہیں، تو بہرحال چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو گلی کے نکر پر ورک شاپ ہے بس یہیں سے ہمارا سب کام ہو جائے اور ہمیں پیسے بھی نہ دینے پڑے، کیونکہ ہماری حکومتیں ہمیں پیسے کمانے کے طریقے بھی نہیں بتاتی ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ سرکاری ملازمین اور پاکستان کا کیا چکر ہے، ہم نے پاکستان کے معاملات کو چلانے کے لیے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ کون پاکستان کے یا ملکوں کے معاملات کون لوگ چلاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ باد فلاں جناب آ جائے اور وہ پاکستان چلا دے، ہم اسی طرح کے لوگ۔ ہم نے جب پاکستان بنایا تو ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ گوروں کے پرپس کو سرو کرنے والے لوگ تھے، یعنی ان کے مائنڈ سیٹ ایسے تھے کہ جو حکمران یا آقاؤں کے لیے سروس مہیا کرتے تھے، ہم نے انہی کو آگے جاری رکھا، تو انہوں نے ہمارے ملک میں ہر چیز پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ اس طرح سے کیا کیونکہ ایک سرکاری ملازم جو ہے اس کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ اپنی ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں ترقی پانا اس کی خواہش ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پرکس اینڈ پریویلیجز کتنے مل رہے ہیں، اس کا ٹی اے ڈی اے کتنا بن رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ جو چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں یعنی گریڈ 17 سے نیچے وہ 2 اور 2 4 گنتے ہیں، یعنی 2 اور 2 4 روٹیاں ہی گنتے ہیں، اور آخری عمر میں پہنچ کر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بچہ سرکاری ملازمت میں آ جائے اور اگر انہیں کوئی سہولت سرکاری طور پر دستیاب ہے جیسا کہ گھر کی سہولت یا کوئی اس طرح کی، تو وہ کہتے ہیں چلیں جی یہ سہولت ہمارے پاس ہی رہے، تو یعنی ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں۔ لیکن جو 17 گریڈ جیسے اوپر ہوتے ہیں
17 ग्रेड की मुलाजमत जब मिलती है तो लोगों के दिमाग फिर जाते हैं, नहीं सॉरी नहीं फिरते नहीं हैं, वो 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि एक वाजबी सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं और उसके बाद 17वें ग्रेड की नौकरी और फिर आगे जो है वो बहुत कुछ ख्वाब, सुनहरे ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं, तो दिमाग उनका जो है वो आसमान पर चढ़ ही जाता है। हालांकि जो 17 ग्रेड की नौकरी है वो ऐसे नहीं मिलनी चाहिए जो इस मुल्क में मिलती है, लेकिन बरकैफ मिलती है। अब जब ये ग्रेड में पहुंच जाते हैं तो इनकी ख्वाहिश जो होती है, चाहे ये फोर्सेज में लोग हों, चाहे ये फेडरल पब्लिक के लोग हों, चाहे ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन से आए, ये अपनी तरक्की के लिए जो है वो सोचते हैं और अपनी प्रमोशंस का ही इनको ख्याल होता है। इनके तसव्वुर में भी ये नहीं होता कि मुल्क के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसे होनी चाहिए, उनको कैसे अगले 10 साल में या अगले 2 साल में या अगले 50 साल में उन्होंने कहाँ होना है, कैसे करना है, क्योंकि ये इनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। इनके लिए ये है कि मैं आज ग्रेड 17 में हूँ तो मैंने 18वें में कितने में जाना है, 5 साल के बाद जाना है, नहीं यार कोई तरीका तो बताओ। उसने कहा अच्छा फिर जो है ना कोई नई पोस्ट जब एडवर्टाइज हो तो तुम 3 साल की तुम्हारी सर्विस हो जाए तो तुम इतने एलिजिबल हो जाओगे कि तुम डायरेक्ट जो है ना वो 18 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। कहते हैं अच्छा तो ये तो फिर मुझे अखबार रोज़ पढ़नी चाहिए। तो दफ्तर जाते ही जो है ना अखबार पढ़ेंगे, चाय का कप पियेंगे और उसके बाद जो है वो एक संतरी आगे पीछे कहीं बिठाया हुआ होगा, क्योंकि 17 ग्रेड की पोस्ट ऐसी होती हैं, कोई ना कोई उनको मिल ही जाता है, माँ सिवाय कॉलेज के लेक्चरर्स के बकाया जगहों पे कुछ ना कुछ यानी दाल दलिया वो अपना चला रहे होते हैं, तो किसी मुलाजम को बाहर बिठा देते हैं तो अंदर किसी को घुसने नहीं देते। अंदर जो है वो गपशप चल रही होती है और बाहर लोगों को कहा जा रहा होता है जी मीटिंग जारी। यही सारी रूटीन है और यही पाकिस्तान का किस्सा है। और हमने भी जो अपनी लाइफ में बहुत सारे सरकारी मुलाजमों को बगल के नीचे फाइल देकर अपने सबॉर्डिनेट्स को कहते हुए, हम कई हमारे दोस्त ही थे कि जी हम तो जो है वो अपने अगले अफसर से मिलने के लिए उसके दफ्तर जा रहे हैं तो पीछे ख्याल रखना। तो पीछे ख्याल रखने का मतलब ये है कि तुम जो है वो अगर बीच में से मौका मिले तो तुम भी बीच में से निकल जाओ। खैर ये एक और सिलसिला है, क्योंकि हम पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मुल्क को चलाने के लिए स्टेट्समैन होते हैं। अब स्टेट्समैन जो है ना ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है सियासतदान, लेकिन समझदार, अक्ल शऊर के से आरी नहीं बल्कि अक्ल शऊर उनमें बहुत ज़्यादा हो और वो ये समझते हों कि मुल्क के मामलात को कैसे चलाना है और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये स्टेट्समैन जो है यही मुल्क को चलाते हैं। लेकिन अब लोग कहेंगे कि हमारे सियासतदान तो ऐसे नहीं। तो यहीं पर वो सारा जो है ना वो अंग्रेज़ी के कहते हैं कि देयर इज़ अ कैच, यानी इसी बात का सारा ट्रिक जो है ना वो इस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लोग, यानी जो लोग सरकार की मुलाजमत में नहीं हैं, सिविल लाइफ में हैं, उनको कहते हैं कि यार तुम जो है ना वो सियासतदान क्यों नहीं हो जाते हो। तो वो कहते हैं सियासतदान हो के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। उसने कहा कमाल है, हम तुम्हें जो है ना वो कहीं कोई मेंबर शेम्बर तो बना देंगे, तो फिर मौका मिला तो हम आपको वज़ीर शज़ीर भी बनवा देंगे, तो आओ ना यार तुम सियासत में आ जाओ। तो अगर उसके बाप दादा ने कुछ पैसे कमाए हुए हैं और उनके पास कोई ज़मीन जायदाद भी है तो उसे कहते हैं गाड़ी शड़ी रखो, वो 2-4 लोग आगे पीछे रखो, तो सियासत में आ जाओ, हम तुम्हारे जो है ना ख्याल करेंगे। अब वो शख्स क्योंकि इस काबिल तो होता नहीं, तो वो इनके कहने पर सियासत में आ जाता है। फिर ये सियासत में उसको वोट दिलवाते हैं या इसके लिए ठप्पे लगवाते हैं, जो भी कह लें, और अल्टीमेटली ये सियासतदान आ जाता है और फिर इसी को वजारत उज़्मा की पौड़ी तक जो है ना वो पहुंचा देते हैं। अब जब ये शख्स चाहे वज़ीर आला बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो आप उसको कोई स्टेट्समैन तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर स्टेटमैनशिप की किसी तरह की कोई खूबी होती नहीं, क्योंकि वो एक चापलूस टाइप इंसान होता है और वो चापलूसियाँ करते रहता है। बकौल इमरान खान करके वो चेरी ब्लासम हो जाते हैं। हालांकि इमरान खान खुद जो है ना वो इंस्टेंट शू शाइन कुछ इस तरह के मामलात पर यकीन रखते हैं। बहरकैफ हम फिर क्या करते हैं, हम फिर उन सियासतदानों से उम्मीद लगा लेते हैं। वैसे तो 30-35 साल हमने मार्शल लॉ की छतरी के नीचे मुल्क में गुजार दी है। तो अब मार्शल लॉ के लिए वो चीफ होता है हमारी आर्म फोर्सेस का, जो मार्शल लॉ लगाता है, और फिर उसके नीचे उसके जो उससे नीचे वाले ओहदों पर लोग होते हैं वो इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं और जब तक वो मार्शल लॉ चलता है वो उसको चलाते रहते हैं। उनकी भी सोच यही होती है कि मैंने अगले ग्रेड में कब तरक्की पानी है और मेरे जो है वो कमांडर ने कब आगे पोस्ट होना और मैंने उसकी जगह पर कब जो है वो पहुंचना है।
اور مجھے ریٹائرمنٹ پر کتنی مراد ملیں گی اور کتنی زمین اور کتنے پلاٹ ملیں گے اور مجھے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، اس سے آگے کی ان کی بھی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب پاکستان میں ہم نے ان سرکاری ملازموں کے حوالے ملک کر دیا تو یہ تو اپنے گریڈ اور اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں گے یا یہ سوچیں گے کہ ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں اور کتنے ہم کما سکتے ہیں، یا کتنے ہم جو ہے وہ اپنے اب کیا کہیں کتنے ہم پیسوں پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے کہ بندر جو ہے اس نے سارا کچھ جو پکا ہوا تھا گھر میں کھانا رات کو وہ کھا گیا، اور ایک سفید رنگ کا گائے کا یعنی بچڑا تھا، تو اس کے منہ پر جو ہے وہ جو کیونکہ پرانے زمانوں کی یہ کہانی ہے، تو اس وقت لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، تو جو دیگچہ جس میں کھانا بنتا تھا اس کا نچلا حصہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا ان لکڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے۔ تو اس نے وہ کالک جو ہے وہ اٹھائی اور اس گائے کے یعنی جو بچڑا تھا اس کے منہ پر وہ ساری کالک مل دی اور کھا پی کے خود جو ہے وہ درخت کے اوپر یا منڈیر کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب صبح سویرے وہ گھر کے مالک اٹھے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہ رات کو پکا کے رکھ کے گئے تھے وہ تو سب چٹ پڑا۔ انہوں نے کہا یہ کون کھا گئے؟ تو ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جانور بھی کہیں قریبی بندے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کا کلچر یا ہمارے ایکچولی زندگی کا کلچر تو انسان کا یہی ہے۔ اب ہم ذرا ماڈرن ہو گئے ہیں تو ہم نے اینیملز کے لیے جو ہے وہ جگہیں دور دراز کر دی ہیں، ورنہ انسان اور اینیملز اکٹھے ہی زندگی گزارتے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرکیف وہ انہوں نے دیکھا کہ جو بچڑا ہے اس کا منہ کالا ہے، انہوں نے کہا اس کا کالا کیسے؟ پھر انہوں نے کہا ہاں اس نے یہ سارا کھانا کھایا۔ تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو وہاں سے ایک مثال بن گئی کہ آپ کریں اور کالک دوسروں کے منہ پر مل دیں۔ تو ہمارے یہ سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے کالک دوسروں کے منہ پر ملی ہوئی ہے، حالانکہ کھاتے یہ سب کچھ خود ہیں۔ تو پاکستان کا ماجرا اتنا ہی ہے، آپ عمران خان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، یا اس کی کرپشن یا فرق گوگی اور گجر کی کرپشن کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں، نواز شریف کی کرپشن کے پیچھے یا اس ٹیٹیوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں جو ان کو اقتدار میں لائے ہیں؟ آپ ذرا ان کے طرف تو دیکھیں کہ وہ کتنے پیسے کما رہے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں اور ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر ترقی پانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ چاہے آئی لینڈ خریدنا ہو، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کوئی چینز آف ریسٹورنٹ چلانے ہو، یا آپ نے کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ کے ان سے محلات تحفے میں لینے ہو، یا اس طرح کے اور معاملات ہوں، یا ایون ملک کے اندر جو ہے وہ آپ نے پراپرٹی ڈیلنگ کرنی ہو۔ اور ایاز امیر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بہت واضح کیا کہ عمران خان صاحب آپ کو تو لائی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے پورا ملک پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا اور آپ نے ایکسٹینشن کے لیے قانون بھی بنا دیا۔ لیکن ہمیں تو خیر اس سے نہیں ہے، لیکن ہم صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جب سرکاری ملازمین کے ذمے سب چیزیں لگا دی جائیں تو وہاں صرف پروموشن اور اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز پر نظر ہوتی ہے، ملک کے مستقبل پر نہیں ہوتی۔ 1971 میں اسی وجہ سے سانہ ہو گیا۔ اب کسی اور سانے کے لیے ہم آگے نہ بڑھیں، ہم ملک کے بارے میں سوچنا شروع کریں، تو یہ سوچ جو ہے وہ ہم آگے ایک دوسرے تک اگر پھیلائیں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین سے کچھ توقع نہ رکھیں، ٹرو اسٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کریں اور ایسے سیاستدانوں کو پروان چڑھائیں جو کہ اوریجنلی سیاستدان ہیں اور جو ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لائے ہوئے سیاستدان یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اینی ویز، میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔